اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بڑے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں براہ راست ہے۔ ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، جس کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا وہ شق قمر ہے۔ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو اٹھایا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تیسرا بڑا معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید میں وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ معراج کو اسرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اہم ترین واقعے سے ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کو لے گئی۔ پھر اس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتوں کو رکھا اور آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ دوسرا معراج کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والنجم کی پہلی 18 آیات میں فرمایا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر اور آگے پھر ارشاد فرمایا کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ تو یہ زمینی حصے کا تذکرہ معراج یہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز ہی میں ہے، اور سدرۃ المنتہا اور پھر بالائی کائنات کے حوالے سے اور لامکاں کے سفر کی طرف اشارہ ہوا، تذکرہ معراج کے حوالے سے مکاں سے لامکاں کا سفر وہ سورہ والنجم میں جگمگا رہا ہے۔ اب یہاں بنیادی نقطہ جو بڑا اہم ہے، توجہ طلب ہے، غور طلب ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج منامی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ، تھوڑے لوگ، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ جو واقعہ معراج ہے یہ حالت خواب میں ہوا، حالت بیداری میں نہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو روحانی معراج ہوئی یا منامی معراج ہوئی، جبکہ قرآن مجید کے کلمات صراحت کے ساتھ اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح مال جسد
روح جسم کے ساتھ جسمانی طور پر بیداری کے عالم میں معراج کے لیے لے جایا گیا۔ اب یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ مغالطے کیوں ہوئے، ابہام کیوں ہوا، اس پر دو باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔ پہلا یہ کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر معراج، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات بینات میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت براہ راست اس حصے کو بیان کر رہی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس حصے کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں کا جو سفر ہوا، اس حصے پر یقین رکھنا، اس میں اہل علم کے اختلافات ہیں۔ ایک مختصر طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج ملاقات جبریل امین سے ہوئی ہے، اور دوسرا طبقہ جس کی تائید قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے ہوتی ہے، نقطہ نظر کی، وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج اور نقطہ کمال ہی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا۔ اب اس حوالے سے جو بنیادی چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابہام کیوں ہوا، نقطہ نظر میں اختلاف کی ایک جہت کا علمی پہلو ہم نگاہ میں رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں الجھنے کی بجائے سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس طرح کے کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار معراج ہوئی، متعدد بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ بعض ریسرچرز جو ہیں، ریسرچ سکولرز جو ہیں، بعض اہل علم، انہوں نے قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں جہاں جہاں معراج کے حوالے سے ڈیٹا موجود ہے، اس کو جمع کیا اور اس پر تحقیق کی، تو ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی۔ اب چونکہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار یہ ہے کہ بعض لوگ اگر ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ اسی کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور وہ بات درست ہوتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی۔ وہ بھی جو بول رہے ہوتے ہیں اتنا سا حصہ ٹھیک ہوتا ہے، اتنا سا حصہ درست ہوتا ہے، مگر وہ حصہ مکمل نہیں ہوتا۔ جتنی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے، مگر وہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ جتنا بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی درست ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ بیان مکمل نہیں ہوتا، وہ بیان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے ایک وسیع
ڈیٹا، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اگر سامنے ہو تو اس کے پورے حصے کو دیکھنا، اس پر نگاہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر ایک گلاس ہو اور اس میں آدھا دودھ ہو اور آدھا خالی ہو، شیشے کا گلاس ہو، اس میں آدھا دودھ ہو آدھا خالی ہو، اور ایک شخص اس پر تبصرہ کرے اور یہ کہے کہ یہ آدھا خالی ہے، بات تو یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. اور دوسرا شخص یہ کہے کہ اس میں دودھ ہے، بات یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. اور کوئی شخص یہ کہے کہ آدھا خالی ہے، آدھا اس میں دودھ ہے، بات یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ درست بھی ہو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب قریب وہ مکمل بھی ہو. اب یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے متعدد مقامات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں معراج کا ذکر بھی ہے، حالت خواب یعنی حالت نیند میں بھی معراج کا ذکر ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی روح مال جسد کا بھی ذکر ہے. ہم اس اعتبار سے اس نقطۂ نظر کو دیکھیں کہ بعض اہل علم کی ریسرچ انہوں نے بیان کیا کہ 34 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اس میں سے ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر فرماتے ہیں، یہاں سے بالائی کائنات کا سفر کرتے ہیں، سماوی کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، زمین پر متعدد مقامات پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں کا سفر کرتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے ایک بار جسمانی معراج ہے، روح مال جسد ہے، بیداری کے عالم میں ہے، اور سر کی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. تو ایک بار جسمانی معراج بیداری کے ساتھ، ان سر کی آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ حق کرنا اور مشاہدہ کائنات. پھر باقی 33 بار بھی آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کے مطابق اس کی بھی آگے تقسیم کو بیان کیا گیا. اور وہ کیسے کہ 11 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے خواب میں معراج ہوئی، 11 بار. اور 11 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں معراج ہوئی. اور پھر 11 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں معراج عطا ہوئی. اب واقعہ معراج میں ہے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات کا مشاہدہ کیا، آپ نے مختلف مقامات کی سیر فرمائی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر میں جنت اور دوزخ کا وزٹ بھی ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، بیت المعمور، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات. تو یہ جسمانی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آقا علیہ السلام جسم کے ساتھ کر رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، یہ بھی حق ہے. جبریل امین کا دیکھنا یہ بھی حق ہے.
اور بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے مشاہدہ حق اور مشاہدہ کائنات یہ بھی حق ہیں۔ اس نقطہ نظر کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جزاک اللہ قبلہ عبد الرحمن فریدی صاحب، ماشاءاللہ۔ تو اب اسی نقطہ نظر کو ساتھ لے کر چلیے کہ ایک بار جسمانی معراج ہوئی حالت بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ، اور 33 بار روحانی معراج ہوئی۔ اس روحانی معراج میں بیداری والی معراجیں بھی ہیں اور منامی خواب والی معراجیں بھی ہیں۔ 11 بار خواب میں ہوئی معراج، 11 بار نماز میں ہوئی معراج، اور 11 بار سفر اور حضر میں ہوئی۔ تو 33 بار یہ ہوئے، اور ایک بار وہ عظیم معراج کہ جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا تواتر کے ساتھ تذکرہ ہوا، اور قرآن مجید کا 15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر سورہ والنجم کی پہلی 18 آیات۔ یہاں قبل اس کے کہ معراج جسمانی کا عالم بیداری میں تذکرہ کروں، اس سے پہلے یہ جو دیگر آقا علیہ السلام کو معراج متعدد مقامات پر ہوئی، ان میں سے ایک دو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب آپ ان کو ان کے مقام پر نہیں رکھیں گے، یعنی جن احادیث میں خواب کے حالت میں معراجیں ہوئی ان کو ان کے مقامات پر جب دیکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی، اور جن احادیث میں زمین پر رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں معراج ہوئی ان کو اس مقام پر رکھیں، جہاں سفر اور حضر میں ہوئی اس کو اس مقام پر رکھیں، اور جہاں جسمانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کے عالم میں معراج ہوئی اور سر کی آنکھوں کے ساتھ ہوئی اسے اس کے مقام پر رکھیں، تو کافی حد تک شب معراج کی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں۔ اب یہ منامی معراج کا ایک میں پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یعنی حالت خواب میں جب آقا کو معراج ہوئی تو اس کی ایک جھلک یہاں مستند احادیث سے آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو پھر اس مقام پر رکھیں گے۔ اور جو بیداری میں زمین پر معراج ہوئی آقا علیہ السلام کو بیداری میں زمین پر جو معراج ہوئی اس کا ذکر کریں گے، اس کو اس کے مقام پر رکھیں گے، اور جسمانی طور پر بیداری میں سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر سفر کرنا اور بالائی کائنات سدرۃ المنتہا اور لامقام میں تشریف لے جانا اس کو اس کے مقام پہ رکھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، دو آدمی آتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ چل پڑا، تو ایک بستی میں ہم پہنچے، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے چہرے آدھا چہرہ انتہائی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کہ جتنا تم اسے دیکھ سکو، گویا اس سائیڈ کو جب دیکھو گے، چہرے کے اس حسن کو دیکھو گے، اس طرف کے حسن کو دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ آدھا چہرہ ان کا اتنا کریہ تھا، اتنا بدصورت تھا کہ بس جتنا تم دیکھ سکو سو دیکھ سکو، یعنی وہ اتنا زیادہ بدصورت تھا کہ تم اسے دیکھ بھی نہیں سکو گے زیادہ دیر تک۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کا آدھا چہرہ انتہائی خوبصورت، آدھا چہرہ انتہائی بدصورت۔ اب بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو سامنے ایک نہر تھی، وہ اس نہر میں اترتے ہیں، اس میں غسل کرتے ہیں، جب وہ غسل کر کے اس سے نکلتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک دمک رہا ہے اور ان کی وہ بدصورتی ختم ہو گئی اور سارا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بستی کیسی بستی ہے، یہ لوگ کون لوگ ہیں، یہ نہر کیسی نہر ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عدن ہے، عدن،
اس جگہ کا نام عدن ہے، یہ جنت عدن ہے، اور یہ لوگ آپ کے امتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں اچھے اور برے کاموں کو مکس اپ کر دیتے تھے، نیکی اور بدی کو خلط ملط کر دیتے تھے، ملا جلا دیتے تھے۔ مگر جو بدیاں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، جو برائیاں ہوئیں، تو اس بدی کے بعد، اس گناہ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ یہ نہر توبہ ہے، یہ نہر استغفار ہے۔ جب یہ نہر استغفار میں داخل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب یہ اس سے نکلے تو اب ان کا چہرہ چمکنے لگا، گویا اللہ نے ان کے اعمال کو قبول فرما لیا۔ اب وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو یہ نظارہ کرانے آئے ہیں، یہ چیزیں دکھانے آئے ہیں۔ اب جنت، اور یہ آپ کے امتی ہیں اور آپ کے قدموں میں جنت عدن میں رہیں گے۔ اب یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند شانوں میں سے، معراج کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظارہ کرایا جا رہا ہے اور حالات خواب میں کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس منامی معراج کی ایک مثال ہو گئی۔ اب ایک اور پہلو کہ حضور علیہ السلام زمین پر ہیں، زمین پر رہ کر جنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور بیداری میں دیکھ رہے ہیں، اور حالت نماز میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے مختلف ترک دیگر کتب حدیث میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو پہلی صف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم اٹھایا اور آگے بڑھ گئے، اور پھر اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ بڑھایا، کسی چیز کو تھام لیا، تھام کر پکڑے رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ دیا۔ اب پہلی صف والوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور حضور نے کسی چیز کو پکڑ رکھا ہے اور پاؤں آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن یک بارگی انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، جیسے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور کو پکڑتے ہوئے بھی دیکھا، پھر سر جھکا لیے۔ یہ نظارہ پہلی صف والوں نے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے حالت نماز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے سامنے آ گئی، جنت میرے سامنے آ گئی، اور میں نے ایک قدم اٹھایا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور سامنے انگوروں کے خوشے تھے، میرا دل چاہا کہ تمہارے لیے جنت کے انگور توڑ لاؤں، میں نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر یہ سوچا کہ اگر میں یہ انگور توڑ لاؤں اپنی امت کے لیے تو پھر یہ محنت کرنا چھوڑ دیں گے، مشقت، کام کاج، یہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، انہی انگوروں پر ڈیپینڈ کر لیں گے۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب ایسا آقا علیہ السلام نے کیوں کیا؟ یہ باریک سی لائن یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ انگوروں کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں دائمی ہوتی ہیں، یعنی اگر میں توڑ کر لاتا اور تم کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی مگر وہ ختم نہ ہوتے، تو اس کا مطلب ہے سٹرگل رک جاتی، جد و جہد رک جاتی، محنت رک جاتی، مشقت رک جاتی، گویا کاہلی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ میں نے کہا کہ جب جنت جائیں گے تو تب یہ کھائیں گے۔ اب یہ جو دوسرا پہلو ہے، حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنا اور جنت کا آقا کے اتنا قریب آ جانا کہ حضور کا ایک قدم اٹھانا اور جنت میں داخل ہو جانا، اب یہ بیداری میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی معراج ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہوگی۔ اب اس طرح کی جب احادیث آئیں گی تو ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے، جب خواب والی آئیں گی تو ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے، کیونکہ متعدد مرتبہ جو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، تو بعض اہل علم نے ان واقعات کو گنا ہے کہ کب کب، کہاں کہاں، کیا کیا واقعہ کیسے کیسے پیش آیا۔ اب میں اس جہد کی طرف آتا ہوں جو جسمانی اور بیداری کی معراج ہے۔ اب قرآن مجید نے جس معراج کا ذکر کیا تو وہ تو روح مال جسد کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید کے دونوں مقامات،
سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی اور سورہ ون نجم میں بھی، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ معراج میں عبد کا ذکر کیا ہے۔ وہاں نہ کسی سوئے ہوئے انسان کی بات ہو رہی ہے، نہ محض روح کی بات ہو رہی ہے، نہ نیند کی کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ وہاں بیداری کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف جانا بیان ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے ساتھ ایک زاویہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ مثلا قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقرب کو لے گئی، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب یہاں عبد کہا، اور سورہ ون نجم میں بھی یہ کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اپنے بندے سے بات کی جو بھی بات کی۔ ہائے کیا خوبصورت انداز ہے، بس اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی فرمائی۔ تو وہاں بھی عبد کہا، یہاں بھی۔ اب اس عبد کہنے میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، مگر ایک نقطہ یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ بیداری کے عالم میں وہ عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں جسم سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب اسے سمجھنے کے لیے اب دیکھیں، جب ہم شہادت دیتے ہیں، جب ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہونے کی، تو کلمات کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب جب یہاں ہم عبدہ کہتے ہیں تو کیا خیال ہے، یہاں ہم روح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی روح کی گواہی دیتے ہیں، یا یہاں ہم خواب کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، روح مال جسد، روح جسم سمیت اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب عبدہ کہتے ہیں و رسولہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد مقرب مانتے ہوئے روح مال جسد کی بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر رسول اللہ کو ہم مان لیں، یا روحانی طور پر وہ اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جسمانی طور پر آپ اعتراف کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، اب جب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سبحان سے ذکر کر رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقرب کو لے گئی۔ اچھا، روٹین میں کسی کو لے جایا جاتا ہے، اس پر تعجب کوئی نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھیں نا، کبھی بھی تعجب خیز کوئی جملہ نہیں بولتا، کوئی کہیں کسی کو لے کر جا رہا ہو، کسی سواری پر سفر کر رہا ہو، اس پر کوئی تعجب نہیں کرتا۔ مگر کوئی خاص بات ایسی ہو، نرالی ہو، انوکھی ہو، جسے عقل سمجھ نہ رہی ہو، اب اگر ویسے کوئی عمل ہو جائے تو اس پر پھر تعجب خیز جملے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ ہم کہتے ہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات، اللہ سبحان ہے، سبحان اللہ، اللہ لے کر جا رہا ہے اپنے بندے کو، کیونکہ
عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ بیداری کے ساتھ، جسم کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ نے قلیل ترین وقت میں ساری کائنات کا اور مکان سے لامکان کا سفر کیسے کیا اور مشاہدہ کیسے کیا، تو یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ کون مشاہدہ کر رہا ہے اور کون ملاقات کر رہا ہے، یہ دیکھنا کون مشاہدہ کرا رہا ہے اور کون معراج پر لے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک اور اینگل، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں معراج ہوتی، یہ والی معراج، جسمانی معراج، حالت بیداری والی، تو پھر روایات میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر میں سو رہے تھے، تو جناب جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو جبریل امین کا آقا علیہ السلام کو جگانا یہ بات بتا رہا ہے، جبریل امین کا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا، بیدار کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے بیداری میں سفر معراج طے کیا۔ اب تیسرا اینگل دیکھیں کہ اگر محض خواب میں سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا تو یہ پھر اور پہلو تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے وہاں بیدار کرتے ہیں جبریل امین، صحن حرم میں لاتے ہیں، پھر آ کر دوبارہ لٹا دیتے ہیں، اور پھر سینہ اقدس کو چاک کرتے ہیں، قلب انور کو باہر نکال، اور بار بار رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، وہ سینہ اقدس کو چاک کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ دل مبارک کو باہر نکالتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غایت درجے زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے عام زندگیوں کی طرح محلول نہ کرنا، عام لوگوں کی حیات پر انہیں محلول نہ کرنا۔ اس میں اگرچہ دوسرے پہلو بھی ہیں کہ انرجیٹک بنایا جا رہا ہے، قلب اطہر کو، سینہ اقدس کو اس طویل ترین سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ ایک اور اینگل ہے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین لے جاتے ہیں اور براق کو لایا جاتا ہے، تو اس پر رسول اللہ سوار ہوتے ہیں۔ اب سواری پر سوار کرایا جانا، یہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ ادھر سے بیدار کیا رسول اللہ کو اور سواری پر سوار کیا، تو یہ جسمانی بھی ہوئی معراج اور بیداری میں بھی ہوئی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے نیچے متعدد مقامات پر اتارا گیا، یہ بھی شب معراج کا اہم پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے معراج ہوئی، اس پر اہل علم کا ایک بڑی تعداد کا اس پر اتفاق ہے، ہجرت سے پہلے، اور معروف یہ ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اب ہجرت سے پہلے رسول اللہ سفر معراج پر جا رہے ہیں اور آقا کو بیدار کر کے لے جایا جا رہا ہے اور سواری پر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب خاص نقطہ دیکھیں، جبریل امین راستے میں ایک جگہ براق کو روکتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نیچے تشریف لائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لاتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں آپ نماز ادا کیجئے، یہ طیبہ ہے، اور بعض میں مقامات پر یہ کہ تابہ ہے، یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج رکے ہوئے ہیں، اور جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہاں آپ نماز ادا کیجئے، یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نفل ادا فرماتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ براق پر سوار کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک جگہ براق رکتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے، وادی سینا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، میرے حبیب علیہ السلام وہاں نیچے اترتے ہیں، وہاں نفل پڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام پر پھر براق کو روکا جاتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نیچے تشریف لاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے،
میلاد گاہ عیسیٰ علیہ السلام، ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، بیداری کے عالم میں سفر فرما رہے ہیں، جسم سمیت جا رہے ہیں اور ایک خوشبو سونگھتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مشاطہ کی خوشبو ہے، فرعون کی باندی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرا رہی تھی۔ اب یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرا رہی، کنگھا کراتے ہوئے کنگھا گر گیا، انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس نے کہا کہ تو فرعون کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں فرعون کو رب نہیں کہتی۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جو فرعون کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ فرعون تک یہ بات پہنچا دی گئی۔ تو اس نے اس مشاطہ کی بیٹیوں کو کڑھا میں جلا ڈالا، تپتے ہوئے تیل میں۔ اور جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا، وہ پھر بھی استقامت کے ساتھ ایمان پر ڈٹی رہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا رب بیان کرتی رہی۔ تو اس نے اس مشاطہ کو اس کڑاہ میں ڈالنے سے پہلے پوچھا تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ یہ جو میرے بچوں کی ہڈیاں ہیں اور پھر جو میری ہڈیاں ہوں گی، ان کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مشاطہ اور اس کی فیملی کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں جہاں سے خوشبو آ رہی۔ اب یہ خوشبو کا عمل یہ سونگھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روح مال جسد جا رہے ہیں، بدن سمیت تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہو اور کسی چیز کی خوشبو کو سونگھے تو حضور وہ بھی سونگ رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی اگلی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں انبیاء کرام موجود ہیں۔ راستے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا، صحیح مسلم کی روایت، اس میں ایک قبر، اس میں ایک شخصیت جناب موسیٰ علیہ السلام، اور وہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں بیت المقدس بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء یا جتنے بھی انبیاء اہل علم نے بیان کیے، روایات میں جن کا ذکر آتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء وہاں تھے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ، وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جن انبیاء کا پہلے وصال ہو گیا اور جو قتل ہوئے، پہلے شہید ہوئے، جو دنیا سے گزر چکے تھے، سب وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان میں پہلی صف میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ ابھی آقا علیہ السلام آگے سماوی کائنات میں داخل ہوں گے تو یہ انبیاء آقا کو آگے ویلکم کہتے ہیں، پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ حضور براق پر آ رہے ہیں۔ براق کی یہ رفتار ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ سواری کی رفتار بیان ہو رہی ہے، سوار کی رفتار نہیں، یہاں سواری کی رفتار ہے۔ سوار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور پر ایمان لانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی اپنی رفتار کا عالم یہ ہے کہ براق کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب حضور پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء آقا علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ پھر اسے آگے بڑھتے ہیں، یہاں جناب جبریل امین جا کر دیوار پر انگلی رکھتے ہیں، وہاں سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سے براق کو باندھتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام وہاں اس شب وہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ انبیاء سارے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مقتدی ہیں، اور میرے آقا مقتدا ہیں، امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔
اب یہاں جو نقطہ سمجھانا ہے وہ یہ کہ دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لائے ہیں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ بڑی دلچسپ روایت ہے۔ وہ یہ کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ شاہ روم کے پاس گیا، کیسر روم، ہرکل، اس وقت ہرکل بادشاہ تھا روم کا۔ تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کمپین کر رہا تھا۔ کیسر روم جب ان سے پوچھ رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے تو ان میں کیا کیا باتیں ہیں، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں ایسی باتیں بتاتا رہا لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیسر روم پر۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معراج کا حضور نے ذکر کیا تھا، تو میں وہ بتاتا ہوں، ابھی یہ چونک اٹھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں۔ اس وقت تک ایمان تو نہیں لایا تھا ابو سفیان آقا علیہ السلام پر۔ تو اس نے کیسر روم ہرکل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے بیت المقدس آیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر بیت المقدس سے واپس مکہ بھی پہنچ گیا تھوڑے سے حصے میں رات کے۔ اس نے کہا جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو ایک پادری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ انہیں عجیب لگے گا، یہ تو پادری اٹھ کر اس کی تائید کر رہا ہے۔ ذہن نشین رکھیے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بیداری اور روح مال جسد، جسم سمیت بیداری کے عالم میں معراج کے حوالے سے یہ ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے بیداری کے عالم میں جسم سمیت معراج۔ اس نے کہا کہ جب میں نے یہ بات کی اس پادری نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بالکل درست بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیسر روم نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جس شب کا یہ ذکر کر رہا ہے، ابو سفیان ذکر کر رہا ہے، میری ڈیوٹی تھی کہ جب سارے لوگ عبادت کر کے چلے جاتے ہیں تو میں رات کو بیت المقدس کے دروازوں کو بند کرتا ہوں۔ میں سارے دروازے بند کرتا آیا مگر ایک دروازے پر آ کر میں رک گیا۔ جب میں اسے بند کرنے لگا تو دروازہ بند نہ ہو۔ وہ تو اتنا بوجھل، اتنا بھاری محسوس ہو، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور لوگوں کو، انہوں نے بھی مل کر زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ ہم نے ایک ماہر کو بلوایا کہ وہ دروازے کو دیکھے، بڑھائی کو بلایا، وہ دیکھے۔ اس نے آ کر دیکھا، اس سے بھی بند نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس پر ایک بھاری پتھر آیا ہوا ہے، اب جب دن ہوگا تو تب پھر دیکھیں گے، یہ اب بند نہیں ہوتا۔ لہذا اس رات ہم نے اسے کھلا چھوڑا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے ایسا ہوا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اب ہم جب صبح آئے بیت المقدس میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار میں ایک سوراخ ہے اور بڑی خوشبو ہے وہاں پر۔ اب جب میں نے دروازے کو بند کیا تو آرام سے بند ہو گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ رات کوئی نبی یہاں آیا ہے جس نے یہاں پر عبادت کی ہے۔ اب یہ اس پادری کی گواہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف فرما تھے اور بیت المقدس کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ پھر اس سے آگے اب سماوی کائنات ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا۔ پھر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے قبلے کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور آقا علیہ السلام نے انہیں ٹیک لگائے دیکھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر آقا علیہ السلام کا استقبال بھی کرتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق آقا علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، آقا کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ اور
ایک اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ علی صاحب کے لیے میسج دیے۔ پہلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ تو ذرا ہر شخص دل تھام کر بیٹھے کہ شب معراج کے تحفوں میں سے ایک عظیم تحفہ یہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سلام بھیجا ہے۔ تو ادب سے، احترام سے وعلیکم السلام یا ابراہیم علیہ السلام ہر امتی کو کہنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام لے کر آئے ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو یہ بتائیے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کی زمین بڑی خوبصورت ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، مگر اس کا میدان بالکل صاف ہے، اور وہاں اگر آپ شادابی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتے رہیں، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں، الحمدللہ سے، شکر کے کلمات سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں، لا الہ الا اللہ کے کلمات سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں، اللہ اکبر کے کلمات سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں۔ یہ گفٹ ہمیں کنوے کرایا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج آقا علیہ السلام کے۔ تو ایک تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا شکریہ بھی ادا کریں اور انہیں وعلیکم السلام یا ابراہیم علیہ السلام دل کی اتھا گہرائیوں سے بھی کہیں، اور ان پر درود و سلام بھی بھیجیں۔ اور درود ابراہیمی میں اس نقطے کو ذہن نشین رکھیے گا کہ انہوں نے ایک بار ہمیں سلام بھیجا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے درود میں ان کے نام کو شامل کر دیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور جب برکت کی بات ہوئی تو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ نقطہ بھی یہاں جڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر ٹکٹکی باندھ کر اپنے رب کا دیدار کرتے رہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ ان کیفیات کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب کوئی گفٹ ہمارے لیے لائے ہیں؟ عرض کیا کہ لایا ہوں آپ کے لیے گفٹ۔ کہا کہ گفٹ تو نایاب ہوتے ہیں، تحفے تو نایاب ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری بارگاہ میں نہ ہو؟ عرض کیا کہ ایسی ہی چیز لایا ہوں جو آپ کے ہاں نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا لائے ہیں؟ عرض کیا کہ عجز لایا ہوں، انکساری لایا ہوں، نیاز لایا ہوں۔ اے اللہ آپ اس سے پاک ہیں، آپ بے نیاز ہیں، اللہ الصمد۔ تو حضور نے ان کلمات میں، بعض اہل علم نے لکھا ان کلمات میں یوں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آقا علیہ السلام پر سلام بھیجے گئے جواباً۔ تو تین باتیں حضور نے عرض کی اور پھر جواب بھی آیا۔ اور یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ جہاں جہاں سے حضور گزرتے فرشتے بھی آپ کو سلام کہتے، اور زمین پر دیگر مخلوقات بھی آپ کو سلام اور صلات اس طرح کہتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا اول، الصلاۃ والسلام علیک یا آخر، یا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر۔ یہ کلمات آپ متعدد جہاں سے بھی گزرتے وہاں یہ سماعت کرتے، گویا آپ کو سلامیاں دی جا رہی تھیں، آقا کو سلوٹ۔ اب اس پر واپسی پر پھر آپ کو تحفہ معراج نماز کی شکل میں ملا، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات یہ بھی وہاں کا تحفہ ہے معراج کا، یہ آمن الرسول سے آخری جو آیات ہیں۔ اب اس کے بعد ایک خوشخبری بھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد شرک نہیں کرے گا، صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو میں اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ شرک نہیں کرنا، اس کی کسی بھی شکل کے قریب نہیں جانا، شرک کی ہر شکل کو کنڈیم کریں، اس سے دور رہیں۔ اور رسول اللہ واپس تشریف لائے۔ اب آخری بات کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آقا نے اب اس کو بیان کیا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس، فلسطین، اور فلسطین سے پھر واپس یہاں آ گئے۔ اب اگر محض خواب ہوتا تو حضور خواب سناتے تو وہ جواب میں ایک بڑا خواب سنا دیتے، اعتراض نہ کرتے۔ خواب پر بھی کبھی اعتراض ہوا؟ خواب میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہو تو کیا وہ فوت ہوا ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فوت ہو گیا۔ تو خواب خواب ہوتا ہے۔ آپ جسم کے ساتھ سفر کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، روح مال جسد کی بات کر رہے ہیں، جسمانی سفر کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ سے فلسطین کیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ زمینی سفر کا جب آپ نے بتایا تو انہوں نے اعتراض کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ہو کے ہاں پہنچ گئے اور ان سے کہنے لگے آپ کے محبوب تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر حضور فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ تب سے آپ صدیق بن گئے۔ مگر کفار اور مشرکین کا اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کا سفر معراج جسمانی تھا اور بیداری کے عالم میں۔ اس پر اگلی بات یہ کہتا انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی، گارڈر پوچھے، گارڈر کتنے تھے، شتیر کتنے تھے بیت المقدس کے، کڑیاں کتنی تھیں، کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ میری طبیعت مغبوض ہو گئی تو میں خاموش ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ اب جو وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کڑیاں انہوں نے پوچھی، میں نے کڑیاں گن کر بتائیں، شتیر پوچھے شتیر بتائے، کھڑکیاں پوچھیں کھڑکیوں کو گن کر بتایا، دروازے پوچھے دروازوں کو گن کر بتایا، ایمان پھر بھی نہ لائے۔ پھر اس سے اگلی بات، بعض مشرکین نے، کفار نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو راستے میں ہمارے قافلے آ رہے تھے، ان کے بارے میں علم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قافلوں کا ذکر کیا کہ ایک مجھے پیاس لگی، میں وہاں رکا تو وہاں سے میں نے پانی پیا تھا، ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، ایک اور قافلے کے بارے میں بتایا کہ ان کا اونٹ بدکا تو اس کا دوسرا ساتھی گرا تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اچھا انہوں نے کہ ایسی بات ہے؟ اچھا ذرا ان کا یقین کا عالم دیکھیں۔ پھر وہ پوچھنے لگے اچھا آپ یہ بتائیں وہ قافلے مکہ کب پہنچیں گے واپس؟ آپ نے فرمایا کہ ایک فلاں جو ہے وہ صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے کے وقت، دوسرا اس وقت کہ جب نصف النہار پر سورج ہوگا، اور تیسرا غروب کے وقت پہنچے گا۔ اب وہ انتظار کرنے لگے۔ اب ذرا دیکھیں اگر جسمانی معراج نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلوں کا کیسے بتا رہے ہیں، پانی کیسے پی رہے ہیں، اور وہاں جو ہے نا آقا کے گزرتے ساتھ ہی وہاں پر ان کا اونٹ کیوں بدکا حضور کی براق کو دیکھ کر، اور پھر اس کی ہڈی ٹوٹی، تو یہ جسمانی ہی ہے نا سفر۔ یہاں تک کہ انہوں نے پہلا قافلہ جب سورج طلوع ہونے لگا وہ آ گیا، دوسرا نصف نہار کو آ گیا، اور تیسرے قافلے کے حوالے سے یہ سارے جب جمع تھے تو سورج غروب ہونے لگا مگر قافلہ ابھی نہ آیا۔ تو اب وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ اب نہیں پہنچے گا، سورج غروب ہونے والا ہے، لہذا معاذ اللہ استغفر اللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر سکیں گے۔ مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، آقا کی زبان اقدس سے وہ نکلا ہوا تھا، تو وہاں پر حب سے شمس ہوا۔ اب یہ کہ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد شمس کیا، سورج کو لوٹایا تھا، یہ آقا کا معجزہ ہے۔ شب معراج کے واقعے کے بعد حب سے شمس ہے، رسول اللہ نے سورج کو اس کی مقام پر روک کے رکھا۔ وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا مگر روشنی نہ ختم ہو، سورج وہیں رک گیا، ٹھہر سا گیا، حتیٰ کہ گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، اور سامنے دیکھا تو وہ قافلہ، وہ تیسرا قافلہ وہ بھی پہنچ گیا۔ یہ بھی رسول اللہ نے بتایا کہ ان پر اس طرح بوریاں ہیں اور سفید اور سیاہ دھاریاں ہیں، ایک ایک نشانی بتائی۔ یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی حالت میں سفر کیا ہے اور بیداری میں کیا ہے اور سر کی آنکھوں سے اسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب معراج کے ان مراحل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب معراج کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔